بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، کالا جادو کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے اور یہ کن چیزوں پر کیا جاتا ہے، اور قرآن و سنت کی روح سے اس کا کیا توڑ ہے۔ اور آج ہم آپ کو کالے جادو کے بارے میں ایسے حیران کن حقائق بتائیں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹو بالعموم اور بالخصوص معلوماتی اسلامک ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جادو کرنا اور کالے علم کے ذریعے جنات کا تعاون حاصل کر کے لوگوں کو تکالیف پہنچانا شریعت اسلامیہ کی روح سے محض کبیرہ گناہ ہی نہیں بلکہ ایسا مذموم فعل ہے جو انسان کو دار اسلام سے ہی خارج کر دیتا ہے اور اسے واجب القتل بنا دیتا ہے۔ جادو اور جنات سے تعلق رکھنے والے بیماریوں کے علاج سے کتاب و سنت کے بیان کردہ طریقوں سے ہٹ کر بے شمار لوگ شیطانی کرشموں کے ذریعے ایسے مریضوں کا علاج کرتے نظر آتے ہیں جن کی اکثریت تو محض وہم و خیال کے زیر اثر خود کو مریض سمجھتی ہے۔ جادو کا موضوع ان اہم موضوعات میں سے ہے جن کی بحث و تحقیق و تصنیف کے ذریعے تعقب کرنا علماء کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جادو عملی طور پر ہمارے معاشرے میں بھرپور انداز سے موجود ہے۔ جادوگر روپیوں کے بدلے دن رات فساد پھیلانے پر تلے ہوئے ہیں، جنہیں وہ کمزور ایمان والے لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں سے بغض رکھتے ہیں اور انہیں جادو کے عذاب میں مبتلا کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ کالا جادو ایک سفلی عمل ہے جو شیاطین کی استطاعت اور ناجائز طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کالے جادو کا دوسرا نام سحر ہے۔ کالا جادو برحق ہے اور اس کے عجیب و غریب اثرات سحر زدہ شخص پر ظاہر ہوتے ہیں۔ کالے جادو سے متاثرہ شخص شدید توہمات میں گر جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں وہ شخص اتنا بیمار رہتا ہے اور اسے علاج معالجے میں سے بھی کوئی شفا نہیں ملتی، البتہ اس کا روحانی علاج کرنا درست عمل ہے۔ ناظرین گرامی، عام لوگ کو کالے علم کے لیے بعض اشیاء آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں، جیسے کہ کالے بکرے کا سر، انڈے، بکری کی کلیجی وغیرہ، لیکن انسانی ہڈیاں، خواتین کے ایسے بال جو سر میں کنگھی کرنے کے دوران ٹوٹے ہوں، مردوں کے کفن کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے جہاں ان عاملوں کے کارندے وپاری موجود ہیں، وہیں انسانی ہڈیاں اور کفن کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے قبرستان کے گورکنوں کی خدمات حاصل کی جاتے ہیں، جو تازہ دفن کی گئی لاشوں سے انسانی ہڈیاں اور کفن کا ٹکڑا منہ مانگی قیمت پر ان عاملوں کے ہاتھ فروخت کرنے کے دندے میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ آج سے چند برس قبل تک گھر کے بوڑھے بزرگ خواتین سر کے بالوں اور کٹے ہوئے ناخنوں کو سرعام پھینکنا نحوست کی علامت سمجھتے تھے، اور اسی لیے وہ اس بات کی سختی سے تائید کرتے تھے کہ بالوں اور ناخنوں کو پھینکنے کی بجائے کسی مناسب جگہ پر دفن کر دینا چاہیے۔ ناظرین گرامی، ماضی میں بزرگوں کی باتیں کافی اثر رکھتی تھیں، یہاں تک کہ کسائی بھی بڑی ہڈی سے گوشت صاف کر کے اسے پھینکنے سے پہلے بگدہ مار کر توڑ دیتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ ہڈی سے گوشت صاف کر کے اسے توڑ کر کیوں پھینک دیتے ہیں تو جواب ملتا کہ باپ دادا کی روایات ہیں کہ ثابت ہڈی سفلی عمل کرنے والوں کے کام آتی ہے، لیکن موجودہ دور میں ان باتوں پر بالکل بھی دھیان نہیں دیا جاتا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے سر کے بال کوڑا کرکٹ کے ڈیروں پر پہنچ کر ایسے انسانی دشمن لوگوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں جو شیاطین کے چیلے کہلواتے ہیں۔ اور کتنا افسوسناک امر ہے کہ ایک عورت کی لاشعوری کے باعث جب یہ بال سفلی عمل کرنے والوں کے ہاتھ لگتے ہیں تو وہ ان بالوں کے ذریعے جادو کر کے کتنے معصوم انسانوں کو اذیت میں مبتلا کرتے ہوں گے، اور یقیناً ان کا اثر ان عورتوں پر بھی پڑتا ہوگا جن کے بال اس شیطانی کام میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے کئی سو سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا زمانہ آتا ہے، اور یہ بھی جادو اور سحری عملیات کے عروج کا زمانہ تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ جب انہوں نے اپنے معجزات دکھائے تو فرعون نے لوگوں کو یہی باور کروانے کی کوشش کی کہ یہ جادو ہے اور موسیٰ جادوگر ہیں، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مشہور مقابلہ ہوا جس کی تفصیلات قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ چنانچہ فرعون کو بلائے گئے جادوگروں کا جادو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے مقابلے میں ختم ہو گیا اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ ناظرین گرامی، شام، مصر، عراق، بائبل کے اندر جادوگری اور عملیات کا یہ سلسلہ اس طرح جاری رہا یہاں تک کہ لوگوں کے جادو اور معجزے میں فرق کرنا ہی مشکل ہو گیا۔ ناظرین، کیونکہ بظاہر جس طرح جادو کے ذریعے رونما ہونے والے کام کا سبب بھی پوشیدہ ہوتا ہے، اسی طرح معجزے کے ذریعے رونما ہونے والے کام کا سبب بھی پوشیدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کسی زمانے میں عراق کے ایک علاقے بائبل میں اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو نازل کیا
جس کا ذکر بھی قرآن مجید اور فرقان حمید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو دو مقاصد کے لیے نازل کیا، ایک جادو اور معجزے میں فرق واضح کرنے اور دوسرا انسانوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے۔ چنانچہ یہ فرشتے کسی کنویں یا غار میں موجود ہوتے تھے، لوگ ان کے پاس آتے، یہ فرشتے بتاتے تھے کہ ایسا ایسا کرنے، پڑھنے یا لکھنے سے جادو ہوتا ہے اور یہ کفر ہے، ناجائز ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اور ایسا ایسا پڑھنے لکھنے سے تو ہر کوئی یہ کام کر سکتا ہے، لیکن معجزہ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہر کسی کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ صرف اسی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے جو اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ خاص کلمات ہی پڑھے جائیں یا لکھے جائیں یا کوئی خاص عمل کیا جائے تو معجزہ ظاہر ہوگا، بلکہ جب اللہ چاہتے ہیں رسول اور نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتے اس طرح لوگوں کو جادو اور معجزے کا فرق سمجھاتے اور جادو کی بھی وضاحت کرتے تھے۔ یہ سب کچھ لوگوں کے لیے ایک امتحان بھی تھا، کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے۔ چنانچہ جادو کی حقیقت اور وضاحت بتاتے وقت کچھ لوگ اسے اپنے پاس نوٹ کر لیتے، یاد کر لیتے اور پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتے۔ یہاں یہ بات واضح کرنی بہت ضروری ہے کہ جادو کی ابتدا ہاروت ماروت سے نہیں ہوئی، بلکہ بہت پہلے یہ کفر شیطانوں نے ہی انسانوں کو سکھایا تھا۔ ہاروت ماروت تو اس کی حقیقت اور کفر واضح کرنے کے لیے آئے تھے۔ مدینہ کے یہودی جادوگری میں مبتلا تھے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو انبیاء کا سچا پیروکار سمجھتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ یہ عملیات کا جو کام تم کرتے ہو یہ کون سی نبی کی تعلیمات میں سے ہے، تو وہ فوراً کہتے کہ یہ عملیات حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اور انہی عملیات کے ذریعے انہوں نے جنات کو قابو اور تابع کیا ہوا تھا اور جنات سے کام لیتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ارشاد فرمایا، اور انہوں نے اس جادو کے کفری کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے، اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بائبل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہیں کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تم کفر نہ کرو۔ وہ ان سے اس چیز کو دکھاتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کر دیتے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ اس چیز کو سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچائے اور ان کو نفع نہ دے، اور بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خرید لیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کیسی ہی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا، کاش سے جان لیتے۔ اور ناظرین گرامی، اسلام میں جادو کی حقیقت واضح ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں کا جادو کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بعض اثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وحی اس جادو کا پتہ لگانا اور اس کا ازالہ کرنا احادیث صحیح سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جو دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی درج ہے، اور ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جادو کے اثر میں رہے ہیں۔ ایک یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ فلق اور سورہ ناس جن کو معوذتین کہتے ہیں وحی کی گئی، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یقیناً ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے اور اس کا طلاسم فلاں کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ وہاں سے طلاسم لے آئیں۔ جب وہ اسے لے کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس کی گروں کو ایک ایک کر کے کھولیں اور ہر گرہ کے ساتھ ان صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھیں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں اٹھ کھڑے ہوئے گویا وہ پہلے جیسے بندھے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے، یقیناً کچھ بیان جادو ہوتے ہیں، ایک جادو بیان مقرر لوگوں کو غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھنے پر قائل کر سکتا ہے، اور اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کچھ پہلوؤں کو جادو سے تعبیر کیا۔ روزہ رکھنے کے لیے طلوع آفتاب سے پہلے جو کھانا کھایا جاتا ہے اسے سحور یعنی جس کا مادہ سحر ہے کہتے ہیں، وہ اس لیے کہ اس کے کھانے کا وقت رات کے آخری حصے یعنی اندھیرے میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنے ایجنٹوں کے بڑے بڑے کارناموں پر
خوش نہیں ہوتا، بلکہ اس بات پر بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا کوئی پیروکار میاں بیوی کے درمیان تفریق کروا دے۔ انسان جادو کی وجہ سے بڑے بڑے خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے، اس لیے کسی بھی دن ان دو صورتوں اور مسنون دعاؤں سے سستی اور کاہلی نہ برتی جائے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کو جادو کے ذریعے قتل تک کروا دیا جاتا ہے۔ کالے جادو کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اسی وقت مقرر پر ہی آئے گی، لیکن جس طرح ظاہری طور پر انسان کا قتل ہو جانا سبب کا درجہ رکھتا ہے، اسی طرح جادو کے ذریعے بھی سبب کے درجے میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے شیطانی اعمال سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر۔ اور اسی امید کے ساتھ آج کی یہ ہماری ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔